اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کا پورا واقعہ کربلا کیوں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا۔ واقعہ کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60 ہجری میں یہ واقعہ کربلا امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھ 72 آدمیوں کے ساتھ پیش آیا۔ اور یہ واقعہ کیوں ہوا؟ کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خط لکھے کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، اور وہ آپ کو خطوط بھیجتے رہے، خط آپ کو بھیجتے رہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ کئی روایات میں 70 خطوط تھے، کئی روایات میں 200، کئی روایات میں 500 خطوط تھے۔ ایک خط ان کا آخری خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ ہمارے پاس نہیں آئے، ہم آپ کی شکایت قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں گے۔ جب یہ پڑھنا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھنا تھا، وہ حج پر گئے ہوئے تھے، تو حج سے واپس آئے، مدینہ تشریف لے آئے، تو ادھر سے انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیج دیا، جائیں کوفے کے حالات پتہ کر کے آئیں۔ انہوں نے حج کے بعد مدینہ پہنچے تو حضرت مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ کوفے روانہ ہو گئے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کوفے پہنچے، ان کے ساتھ 12,000 آدمیوں نے بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل، جب یزید کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ 12,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، تو اس نے ادھر ایک نعمان بن بشیر صحابی تھے جو ادھر کا گورنر تھے، یہ شاید ادھر نعمان بن مکرم تھا، 2 روایتوں میں پڑھا ہے، اور حضرت ان کو ہٹا کر، وہ نرم مزاج تھے، اور ان کو ہٹا کر اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کر دیا تھا۔ وہ بڑا بدماش اور فحش ٹائپ کا تھا۔ اس نے عبید اللہ ابن زیاد حجازیوں کا روپ دھار کر کوفے میں داخل ہو گیا، اور وہ سب سمجھنے لگے کہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس نے منہ پر نقاب کیا ہوا تھا۔ اگلے دن سب کو پتہ چلا کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد لعنتی ہے۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے جب مغرب کی نماز پڑھائی تو ان کے ساتھ 500 آدمی رہ گیا تھا۔ جب انہوں نے نماز ختم کی تو ایک بھی ان کے ساتھ نہ تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل پھر تنہا ہو کر گلیوں پہ جاتے ہیں۔ جب گلیوں سے گزرتے ہیں تو ایک بوڑھی عورت کا گھر ملتا ہے، اس میں داخل ہو، ادھر بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں، بوڑھی عورت بولتی ہے تم کون ہو؟ وہ کہتی ہے میں سفیر حسین حضرت مسلم بن عقیل ہوں۔ جب ان کا یہ کہنا تھا، اس بوڑھی عورت نے ان کے اندر گار دیا، کھانا کھلایا، ان کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا، تنہا رہ گئے، اور ادھر ہی انہوں نے کھانا کھایا۔ ابن زیاد کو پتہ چلا تو اس نے اپنی کافی ساری فوج لے کر اس بوڑھی عورت کا گھر باہر کھڑے ہو گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنی تلوار لے کر گھر سے باہر آئے تو انہوں نے کافی یزیدیوں کو فنار کیا۔ ان کے سامنے ایک یزیدی آتا تھا، اس نے اتنے یزیدیوں کو فنار کیا، انہوں نے ان کو دھوکے سے کہا ہم آپ سے صلح کرنے چاہتے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد کہتے ہیں ان کوفیوں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا اور آپ کو ایک حویلی لے گئے۔ حویلی کے دروازے کے پیچھے انہوں نے اپنے جو کمانڈر تھے وہ چھپائے ہوئے تھے کہ وہ حویلی میں داخل ہوں تو ان پر حملہ کیا جائے۔ تو جب حویلی میں داخل ہوئے، انہوں نے ایک پڑھا لا الہ الا انت کنت سبحان من الظالمین۔ ایک روایات میں ایک اور بھی ہے، انہوں نے تو تسمیہ پڑھی، ایک روایت میں اور بھی ہے، انہوں نے مسلم بن عقیل نے اور بھی کچھ پڑھا ہوگا، لیکن انہوں نے جب داخل ہوئے تو یہ پڑھ کے داخل ہوئے تو ان پر حملہ ہوا، ان پر وار کیا گیا، وہ آپ شہید ہو گئے۔ اور ایک روایت میں ایک یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے محل سے گرایا جاتا ہے، آپ شہید ہو جاتے ہیں۔ ان کے 2 بیٹے وہ بھی ڈر کے کانپ کے شہید ہو گئے۔
پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سفر جاری رکھا، اور وہ آدھے راستے میں سے ان کو پتہ چل گیا میرے سفیر امام حضرت مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ تو ان بطر قافلے میں سے ایک بندہ کہتا ہے جو اہل بیت میں سے ہی ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف سفر ترک کر دیں، یہ کوفی بے وفا ہیں، کربلائی آپ کو کربلا میں شہید کر دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں فرمایا کہ آگے یہی ہونے والا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آگے یہی ہونے والا ہے، ہم نے اپنے نانا کا دین بچانا ہے اور دین کے لیے قربانی دینی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر جاری رکھا، اور انہوں نے خطبے میں یہی ارشاد فرمایا، اور وہ کہتے ہیں آپ سفر ترک کر دیں۔ تو آپ پھر جاری رکھا، آپ پھر کوفے کے قریب پہنچ گئے۔ کوفہ صرف 2 منزل تھا، 2 کلومیٹر رہ گیا تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ صرف حساب لگایا گیا 2 کلومیٹر کوفہ رہ گیا تھا۔ تو وہ جب کوفے میں داخل ہو گئے تو ان کو حر بن یزید مل گیا تھا، لیکن اس کے نصیب میں جنت لکھی ہوئی تھی۔ پھر بعد میں امام حسین کے ساتھ ہو گیا تھا۔ پہلے اس نے کہا کہ میں نوکری یزید کی کرتا ہوں، لیکن آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ لیکن یزید لعنتی جو تھا، شرابی فاسق تھا، انہوں نے کہا میں کسی صورت یزید کی بیعت نہیں کرتا ہوں۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ حر نے ان کو کربلا لے گیا۔ کربلا امام حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو مجھے کدھر لے کے جا رہے ہو؟ امام حر بن غور کہتا ہے کہ یہ کربلا ہے۔ کہ امام حسین نے فرمایا یہی وہی جگہ ہے، میرے نانا نے فرمایا تھا کہ ادھر ہی میرا حسین شہید ہوگا، حسین ابن علی شہید ہوگا۔ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ام سلمہ کو فرماتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس جبرائیل امین یہ مٹی لے کے آیا ہے، اور یہ کربلا کی مٹی ہے، اور میں ابھی کربلا سے ہو کے آیا ہوں، اور یہ کربلا کی مٹی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، جب یہ سرخ ہو جائے سمجھو میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے، اور اگلے دن عبید اللہ بن زیاد یہ شمر ملعون کی فوج آ گئی، اور ٹوٹل کئی روایات میں 22,000، کئی روایت میں 25,000 کا لشکر تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بار بار کہتے رہے 3 محرم 4 محرم 2 محرم کو آپ پہنچے، بار بار کہتے رہے کہ یزید کی بیعت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کسی صورت یزید کی بیعت نہیں کروں گا، آپ جو مرضی کر لیں۔ پھر انہوں نے 7 محرم الحرام کو آپ کو پانی بند کر لیا، اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت نہیں کریں گے، ہم آپ کو پانی نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا بے شک مت تو پانی ترستا رہا حسین ابن حیدر کے لیے، پانی ترستا ہے حسین ابن علی سے، حسین تجھ پہ لاکھوں سلام۔ حسین پانی کے لیے نہیں ترستے تھے، پانی خود حسین کے لیے ترستا تھا۔ پھر یزیدی فوج کہتی ہے کہ 9 محرم الحرام کو جنگ ہوگی۔ انہوں نے کہا مجھے ایک دن اللہ کی یاد کے لیے مہلت دے دیں، 10 محرم کو آپ جنگ کریں۔ انہوں نے کہا پھر چلیں ٹھیک ہے۔ آپ 9 محرم الحرام کو پوری رات عبادت کرتے رہے۔ صبح 10 محرم کی صبح آئی، آپ کو 7 محرم الحرام کو پانی بند کر دیا تھا۔ پہلے آپ نے نہر فرات کے قریب خیمے لگائے، تو یزیدی فوج نے آپ کو ادھر سے 3 یا 5 4 محرم کو آپ کو کہا کہیں اور جا کے خیمے لگاؤ۔ پھر انہوں نے ریگستان کربلا میں آپ نے خیمے لگائے۔ تو صبح کا وقت تھا، اذان علی اکبر کو گولو اذان دے، اس سے پہلے آپ نے چراغ بجھایا اور کہا عباس چراغ بجھا۔ پہلے آپ نے چراغ جلایا اور غازی عباس کو کہا چراغ بجھا دو، اور کہا کوئی جاتا ہے تو چلا جائے۔ تو انہوں نے کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر بولا عباس چراغ جلاؤ۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سب مولا کے چاہنے والے گردنیں اپنی گردنوں پہ تلوار رکھ کر کہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں، قیامت کے دن اپنے نبی کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ تو بولتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بولتے ہیں ہم آپ کی ایک ایک جان آپ کر لاکھوں جان بھی ہوں ہم آپ پر فنار کریں گے۔
حضرت امام حسین نے پھر چاک جلایا، پھر صبح کے وقت علی اکبر نے اذان دی، نماز پر حملہ ہوا۔ جب نماز پر حملہ ہونا تھا حضرت علی اکبر شہید ہو گئے۔ پھر ان کے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، چھوٹے بیٹے 12 سال کی عمر میں قاسم ابن حسن بھی شہید ہوئے۔ تو اس میں ان کے ایک امام علی زین العابدین، جو ان کے ایک بیٹے صرف امام زین العابدین ایک صرف بیٹے جو کربلا میں رہ گئے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ 72 آدمی اور بیبیاں، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ادھر خیام لگائے گئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پر حملہ ہوا، کبھی چھوٹا ننا علی اصغر تڑپ رہا تھا، بی بی سکینہ رو رہی تھیں، کہتے ہیں چچا عباس مجھے پانی لا کر دیں۔ حضرت غازی عباس دوڑے آتے ہیں امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس، کہتے ہیں امام حسین مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے لیے پانی لے کے آؤں، مشکیزہ بھر کے لے کے آؤں۔ انہوں نے بولا میری بہن زینب سے پوچھو۔ زینب کہتی ہیں میرا عباس جیسا بھائی ہو، میں قیدی میں نہیں بن سکتی، لیکن اب میرا عباس جیسا بھائی جا رہا ہے، میں قیدی بھی بنوں گی۔ لیکن بی بی زینب کی یہ الفاظ تھے تو انہوں نے اجازت دے دی غازی عباس کو۔ وہ مشکیزے سے پانی بھرنے لے کے جاتے ہیں، نہر فرات کے قریب پہنچتے ہیں، جاتے جاتے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جب انہوں نہر فرات سے پانی بھرتے ہیں، واپسی کے وقت ان کو ایک یزیدی نے آپ کے دائیں بازو پر تلوار ماری، اور آگے جاتے جاتے انہوں نے جو مشکیزہ بھرا ہوا تھا انہوں نے دانتوں پاڑ پکڑ لیا۔ جب انہوں نے دانتوں پاڑ پکڑ لیا تو یزیدی فوج نے آپ پر تیر برسانا شروع کر دے۔ تیر آپ کے ایک مشکیزے میں لگا، جس سے آپ کا جو پانی تھا مشکیزے میں، جو بچوں کے لیے پانی تھا، وہ بہہ گیا۔ پھر ایک یزیدی نے آپ کو دوسرے بازو پر تلوار ماری، آپ کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ پھر ان کے ہاتھ میں علم تھا، پھر وہ گھوڑے کے زین سے زمین پر آئے، ان کو غازی عباس کہتے ہیں، علم بھی ان کا گر گیا اور خود بھی گر گئے۔ پھر وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، جو گر جاتے ہیں، وہ کافی دور تھا امام غازی عباس، اس طرح ان کا مشکیزہ بھی پانی سے گر گیا۔ پھر غازی عباس علمدار شہید ہو گئے۔ پھر ننا علی اکبر شہید ہوا، پھر ننا علی اصغر، پھر انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس چھوٹے بچے کو پانی پلاؤ، یہ میرا قصور، آپ کو میرے ساتھ جنگ ہے لیکن اس بچے کے ساتھ جنگ تو نہیں۔ انہوں نے عمر بن سعد کہتا ہے حرملہ تو کیا دیکھ رہا ہے، تیرے تیروں کی تو لوگ بہت تعریف کرتے ہیں۔ عمر بن سعد لعنتی کہتا ہے حرملہ نے تیر چلایا، ننّے علی اصغر کے حلق پر لگا، سلام ہو ننّے علی اصغر پر۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے شہید ہوتے گئے، قاسم ابن حسن شہید ہوتے گئے، پھر آخر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے۔ انہوں نے آخر میں خطبہ ارشاد فرمایا اور کہتے ہیں اے لوگو، تم نہیں جانتے میں کون ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہوں، میرا کیا قصور ہے بتاؤ، میرا کیا جرم ہے بتاؤ۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تنہا رہ جاتے ہیں، اور ان کے ایک بیٹے امام زین العابدین بیمار بستر پر پڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ بچ جاتے ہیں، لیکن امام حسین تنہا رہ جاتے ہیں۔ بی بی زینب خیام سے دیکھتی ہیں، وہ پھر انہوں نے بولا میرا کیا قصور ہے، میں اس محمد کا نواسہ ہوں جس نے مجھے کندھوں پر اٹھا کر میری سواری کرتا رہا، بتاؤ میں علی المرتضیٰ کا بیٹا نہیں ہوں، مجھے کیوں شہید کر رہے ہو؟ لوگوں غور کرو، حوض کوثر کا والی میں ہوں، سبحان اللہ، بولا حوض کوثر کا والی میں ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا لوگوں جنت کے سردار میرا بھائی حسن اور میں خود نہیں ہوں؟ عمر بن سعد کہتا ہے ان کی باتوں پر مت آؤ، اور انہوں نے دور سے تیر برسانا شروع کر دیے۔ جب انہوں نے تیر برسانا شروع کر دیے، امام حسین فرماتے ہیں اب میں نے تلوار نکالنی ہوگی۔ جب آپ نے تلوار نکالی، اپنی ذوالفقار تلوار نکالی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ماما تھا، وہ اپنے سر پر پہنا، جمعے کا دن تھا، آپ نے جنگ شروع کی۔ جب آپ کے سامنے ایک یزیدی آتا تھا آپ نے فنار کیا، دوسرا یزیدی آتا تھا آپ نے فنار کیا۔ عمر بن سعد جو تھا اس کا ایک پہلوان تھا، اس نے
तैयार किया हुआ एक पहलवान था, उसको भेजा इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास। इमाम हुसैन ने उसके गर्दन पर तलवार मारी, गाजर और मूली की तरह कट गया और वो नीचे ज़मीन पर गिर गया। फिर इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने काफ़ी यज़ीदियों को फिन्नार किया और इमाम हुसैन फिर ख़याम की तरफ आते हैं और बीबियों को आखिरी वसीयत करते हैं। वसीयत करने के बाद फिर जाते हैं। फिर उनको जुम्मे का वक्त हुआ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने काफ़ी यज़ीदियों को फिन्नार किया। फिर अपने जुम्मे की नमाज के लिए अदायगी के लिए खड़े हो गए। तारीख़ लिखती है कि अगर इमाम हुसैन नमाज ना पढ़ते तो कितने यज़ीदी फिन्नार हो जाते। तो यज़ीदी फ़ौज कहती है ये तो अली का बेटा है, दूर दूर से तीर बरसाओ। जिसके लिए मारने के लिए कुछ न था, वो गर्म रेत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास फेंकता। फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े की ज़मीन से गिर जाते हैं और फिर नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं। जब आप नमाज के लिए खड़े होते हैं तो शिमर आता है। शिमर आकर आपकी गर्दन पर छुरी चलाता है, छुरी नहीं चलती। इमाम हुसैन फरमाता है मैं अली के बेटा हूँ, मैं सजदे में जाकर शहीद हूँगा। सुभान अल्लाह। फिर जब आप नमाज ख़त्म करते हैं, पहली रकात ख़त्म करते हैं, शिमर छुरी नहीं चलाता। फिर उससे पहले आप नमाज से पहले फरमाते हैं काले स्याह दागुमाला इस पर सीने पर कोड़ के निशान हो गए। इमाम हुसैन ने शिमर से कहा शिमर अपना सीना दिखाओ और उसके सीने पर कोड़ के दाग होंगे। फिर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बादशाह हुई तो उसके सीने पर दाग थे, शिमर लान थी और शिमर के सीने पर दाग थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाता है तुम भी मेरे कातिल हो, तुम भी मेरे कातिल हो। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब नमाज की और पहली रकत पढ़ाई, पहली रकत में छुरी नहीं चली, फिर दूसरी रकत के लिए आप खड़े हो गए। जब आप सजदे में गए, आपका शहीद कर दिया। सलाम हो हैदर कर्रार के बेटे इमाम मौला हुसैन अलैहिस्सलाम पर, सलाम हो अहले बैत की अज़मत पर।